Assalamualaikum everyone and welcome to another lecture in our Pakistan Affairs series. In this particular lecture, we will be analyzing the 18th Amendment, what it means, what it stands for, how has it changed the constitutional structure of Pakistan, and how has it fared for the democratic evolution in the country. So without further ado, let's begin. We'll start with the lecture outline of what we will be going over in this particular presentation. As I've mentioned, we'll start with first understanding the 18th Amendment. Then we'll look at what prompted the need for the 18th Amendment. We'll do an impact analysis of how the 18th Amendment has affected constitutional development in the country. And then we'll move on to our critical analysis of how the 18th Amendment correlates with democratic evolution in Pakistan. So on to understanding what the 18th Amendment is. So this is a good infographic of the 18th Amendment to the Constitution of Pakistan. The amendment was enacted in 2010, April 19th. اور جو اس کا میجر انڈرلائنگ ریشنل تھا وہ دیٹ واز ٹو کرٹیل دی پریزیڈینشیل پاورز, ٹو کنورٹ دی ریپبلک فرام سیمی پریزیڈینشیل ٹو اے پارلیمنٹری ڈیموکریسی, اینڈ ٹو ٹرانسفر دی اتھارٹی آف چیف ایگزیکٹو ٹو دی پرائم منسٹر انسٹیڈ آف دی پریزیڈنٹ. So here is a list of some articles that it amended, and then a few of the articles were also inserted into the constitution under this amendment. Some articles were substituted. Overall, it brought about changes to almost 102 of the 280 articles that existed in the 1973 constitution. Amendment about changed 36% of the overall constitution, which you can say completely overhauled the 1973 constitution. So you can see it's a very consensus oriented document, and it brought about some monumental changes to the constitution of Pakistan. تو ہم لوگ اس کا کانٹیکس دیکھ لیتے ہیں کہ کیا وجوہات تھیں جس کی وجہ سے یہ امینڈمنٹ ایکچولی انیکٹ کی گئی. تو کانسٹیٹیوشن آف 1973 جو تھا دیٹ واز نیور امپلیمنٹڈ ان لیٹر اینڈ اسپرٹ. آپ کے کافی زیادہ جو نان ڈیموکریٹک رجیمز تھیں انہوں نے اپنی اتھارٹی سینٹرلائز کر دی تھی. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ضیاء الحق کا دور آیا, مشرف کا دور آیا, تو اس دوران کافی آپ کی ایک اتھارٹی جو ایک ڈیولوشن آف پاور ہونی تھی وہ سینٹرلائز ہو گئی تھی اوور دا ٹائم. پاکستان اٹ سیلف جو کہ ایک پارلیمنٹری سسٹم ہونا چاہیے تھا انڈر دی 1973 کانسٹیٹیوشن, دیٹ بیکیم اے کوازی پریزیڈینشیل سسٹم. پروونسز کو جو اپنی لیجیٹمیٹ کنسٹیٹیوشنل رائٹس ملنی چاہیے تھیں وہ نہیں ملی, اور سینٹر کے پاس بہت زیادہ پاور آ گئی تھی. تو ان وجوہات کی وجہ سے 8 اپریل 2010 میں 18th امینڈمنٹ کی گئی, جس کے اوپر ایک 292 آؤٹ آف 342 ممبرز آف نیشنل اسمبلی ووٹڈ ان اٹس فیور. سو لارجلی اٹ واز اے کنسنسس اورینٹیڈ ڈاکیومنٹ دیٹ ہیز گریٹ امپورٹنس ان دی پالیٹی آف پاکستان. اس کے حوالے سے رضا ربانی ہو واز ون آف دی آرکیٹیکٹس آف دی 18th امینڈمنٹ لکھتے ہیں کہ دس 18th امینڈمنٹ سیکس ٹو پٹ پاکستان آن دی لانگ ساٹ پاتھ آف جینوئن ڈیموکریسی where the parliament and the will of the people reign supreme. تو یہ جو ایک 18th امینڈمنٹ کی گئی تھی اس کا میجر ایک مقصد یہ تھا کہ پاکستان کو ایک جینوئن ڈیموکریسی کی طرف موو کیا جائے جہاں پہ پارلیمنٹری سوورینٹی ہو اور پیپلز ول از امپلیمنٹڈ ان ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ. سو دیٹ واز دی آئیڈیا بیہائنڈ دی 18th امینڈمنٹ. اب اس کے اگر ہم لوگ سیلینٹ فیچرز دیکھ لیں تو سب سے پہلے تو ایک ڈیولیوشن از اے میجر فیچر آف اٹ, جس کے اندر 22 منسٹریز اور 100 اٹانومس باڈیز ور ڈیوالوڈ ٹو دی پروونسز. اس کے اندر منسٹریز لائک ایجوکیشن اینڈ ہیلتھ وچ آر ویری یو کین سے کرٹیکل اینڈ امپورٹنٹ منسٹریز, وہ بھی ڈیوالو کی گئیں پروونسز کو. گورنر رول جو ہوتا ہے وہ دیٹ واز سبجیکٹڈ ٹو دی اپروول آف دا پارلیمنٹ. آپ کے NFC ایوارڈ میں چینجز ہوئیں جس کے اندر پروونسز کا شیئر بڑھا دیا گیا ٹو 53%. 58(2)(b) کلاز جس کی وجہ سے پریزیڈنٹ کوڈ یونانیمسلی ڈیزالو دی اسمبلی, وہ ختم کر دیا گیا. ساتھ ہی ساتھ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کو اسٹرینتھن کیا گیا. اٹ واز میڈ اے سپر کیبنٹ جس کے پاس پالیسی میکنگ پاورز دے دی گئیں. پروونسز کو آتھرائز کر دیا گیا ٹو ریز ڈومیسٹک اینڈ انٹرنیشنل لونز. لوکل گورنمنٹ الیکشنز کے حوالے سے ایک آرٹیکل انسرٹ کیا گیا کانسٹیٹیوشن کے اندر. پارلیمنٹ کو اسٹرینتھن کیا گیا جس میں آپ نے پریزیڈینشیل آرڈیننس کے اوپر لمیٹیشنز لگا دیں. پارلیمنٹ کو رول دے دیا ان اپوائنٹمنٹ آف سپیریئر جوڈیشری, اور اس کو رول دے دیا ان دی اپوائنٹمنٹ آف الیکشن کمیشن ایز ویل. تو یو کین سی کہ میجر جو انڈرلائنگ فیچرز اس کے ہیں وہ یہ ہے, ایک تو ڈیولیوشن آف پاور اور دوسرا پارلیمنٹری ڈیموکریسی. سو دوز ور دی فورسز دیٹ ڈروو دس پرٹیکولر امینڈمنٹ. سو ناؤ وی موو آن ٹو اینالائزنگ اٹس امپیکٹ. اور امپیکٹ انالیسز میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ ہاؤ ڈیڈ دی 18th امینڈمنٹ چینج دی کانسٹیٹیوشنل اسٹرکچر آف پاکستان, کہ اس نے کن ایریاز کو افیکٹ کیا پاکستان کے اندر. تو سب سے پہلے جو میجر امپیکٹ آیا دیٹ واز ٹو دی پاورز آف دا پریزیڈنٹ ایز وی موو فرام اے کوازی پریزیڈینشیل ٹو اے پارلیمنٹری سسٹم. تو پریزیڈنٹ مور اور لیس ایک سیریمونیل ہیڈ آف اسٹیٹ بن گیا. جو پہلے ایک کافی پاورفل فگر تھا وہ ایک سیریمونیل ہیڈ آف اسٹیٹ بن گیا. آرٹیکل 58(2)(b) ابالش کر دیا گیا جس کی وجہ سے پریزیڈنٹ کی پاور ٹو ڈیزالو اسمبلیز وہ لے لی گئی. اس سے جو ایک ایمرجنسی ڈکلیئرنگ پاورز تھیں وہ اس کی ختم ہو گئیں. آپ کی جو پروونسز کے اندر ایمرجنسی ڈکلیئر کرنے کے لیے اب پروونشل اسمبلی کا اپروول ضروری تھا.
آپ کا جو پریزیڈنٹ تھا وہ پہلے یونیلیٹرلی چیف الیکشن کمشنر کو اپوائنٹ کرتا تھا، اب اس کے پاس وہ بھی پاور نہیں تھی. اٹ ہیڈ ٹو کنسلٹ ود دی پارلیمنٹ اٹ سیلف. اور جو اس کے پاس ایک پاور تھی آف ریٹرننگ دا بلز، وہ پاور ختم کر دی گئی آرٹیکل 75 کے تھرو، کہ اگر جو ایک ریسنٹ بل اگر وہ پارلیمنٹ سے دوبارہ سائن نہیں کرتا ان 10 days تو وہ آٹومیٹکلی کنسیڈرڈ ہوتا ہے کہ اٹ ہیز بن سائنڈ. سو اس حوالے سے یو کین سے پاورز آف دا پریزیڈنٹ ور کرٹیلڈ. دوسرا ایک میجر امپیکٹ جو 18th امینڈمنٹ کا آیا دیٹ واز آن پروونشل اٹانومی. انڈر دی 18th امینڈمنٹ آپ کے پروونسز کو لیجسلیٹو اٹانومی ملی، جس کے اندر پروونشل اسمبلیز کے اپروول واز ریکوائرڈ فار دی ڈکلیریشن آف ایمرجنسی فار دی چینج ان باؤنڈریز. اسپیشلی آپ کی جو کنکرنٹ لسٹ تھی وہ ابالش کر دی گئی تھی، اور پروونسز کے پاس کافی زیادہ پاور آ گئی تھی ٹو لیجسلیٹ آن اے ڈفرنٹ نمبر آف سبجیکٹس. تو اس کی لیجسلیٹو پراوس کافی انکریز کر دی گئی تھی. ساتھ ہی ساتھ ان کو فائنینشیل اٹانومی دی گئی، جس کے اندر ان کا پروونشل شیئر ان دی NFC ایوارڈ ایک تو پہلے انکریز کیا گیا. ساتھ ہی ساتھ آپ کو کیونکہ پروونسز کوڈ ریز دیئر اون ٹیکسز سیلز ٹیکس کے تھرو، ان کا جیسے پنجاب ریونیو اتھارٹی ایک چیز ہے، تو ایک ان کو اکنامک انڈیپینڈنس کی بھی، فائنینشیل انڈیپینڈنس کی بھی چیز اس پرٹیکولر امینڈمنٹ میں دی گئی. تیسرا میجر چینج آپ کے جو ہے جوڈیشل پاورز کے اندر آیا. آپ کا جو آرٹیکل 6 وچ از ہائی ٹریزن، اس کو امینڈ کیا گیا کہ کوئی بھی جو ہائی ٹریزن کا ایکٹ ہے وہ کبھی بھی کوئی بھی کورٹ ویلیڈیٹ نہیں کر سکتا. جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ ہسٹری کے اندر 200 کیس کے اندر ہوا، نصرت بھٹو کیس کے اندر ہوا، تو اس چیز کو امینڈ کر دیا گیا کہ اب کورٹس کے پاس یہ پاور نہیں تھی کہ وہ ہائی ٹریزن کو ویلیڈیٹ کریں. ٹھیک ہے. آپ کا اسلام آباد ہائی کورٹ واز فارمڈ انڈر دی 18th امینڈمنٹ، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کا جو جوڈیشل کمیشن اینڈ پارلیمنٹری کمیٹی اسٹیبلش کی گئی جو کہ سپیریئر ججز کی اپوائنٹمنٹ میں رول پلے کرے گی. تو اس حوالے سے جوڈیشری کی پاورز کو بھی چینج کافی فیس کرنا پڑا اس کے اندر. ساتھ ہی ساتھ کچھ فنڈامنٹل رائٹس جو تھے وہ ایڈ کیے گئے ود ان دی ایمبٹ آف دی کانسٹیٹیوشن انڈر دی 18th امینڈمنٹ، جس کے اندر دو میجر چیزیں تو یہ تھیں کہ آرٹیکل 25A وچ از اباؤٹ فری ایجوکیشن ٹو آل سٹیزنز وہ ایڈ کیا گیا، آرٹیکل 19 وچ گیوز سٹیزنز دا رائٹ ٹو انفارمیشن وہ ایڈ کیا گیا. تو اب ہم لوگ آ جاتے ہیں اپنے کویشچن آف دا ویک پہ، وچ ریکوائرز یو ٹو کریٹیکلی ایویلویٹ دی 18th امینڈمنٹ. اور آپ کو اس کریٹیکل ایویلویشن میں دیکھنا یہ ہے کہ ہیز اٹ ڈیلیورڈ آن اٹس پرومس آف پروونشل اٹانومی اینڈ اے اسٹرانگر ڈیموکریسی. تو ہیز دیٹ بین دا کیس آفٹر دی 18th امینڈمنٹ؟ دیٹ از سم تھنگ دیٹ یو نیڈ ٹو پونڈر آن. اس کے اوپر میں آپ کو تھوڑا سا کانٹینٹ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. جو مین کرٹیسزم 18th امینڈمنٹ پہ کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ پروونسز کے پاس پرہیپس کیپیسٹی نہیں ہے ٹو ڈیل ود سبجیکٹس آف کمپلیکس نیچر. ٹھیک ہے. ایجوکیشن، ہیلتھ جیسے کانسیپٹس جو کہ ایک نیشنل ایشوز ہیں، اس کے اوپر اگر پروونسز لیجسلیشن کر رہے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں ہر پروونس کی ایک ڈفرینٹ کیپیسٹی ہے ٹو ڈیل ود دی سبجیکٹس. ہر پروونس کے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ اپنا ہیلتھ کیئر سینٹر اتنا اچھا کر سکے. جیسے پرہیپس بلوچستان کا ہیلتھ کیئر سینٹر از سم تھنگ دیٹس سفرنگ، جبکہ پنجاب کے اندر پرہیپس ہیلتھ کیئر تھوڑی سی بہتر ہے کمپیئر ٹو بلوچستان. تو ایک ہیلتھ از اے نیشنل ایشو وچ شوڈ بی ڈیلٹ آن اے نیشنل لیول. تو مین کرٹیسزم یہی کیا جاتا ہے کہ کچھ ایسے سبجیکٹس، ایسے کمپلیکس نیچر کے سبجیکٹس ڈیوالو کر دیے گئے ہیں جس کے حوالے سے پروونسز کے پاس شاید اتنی کیپیسٹی نہیں ہے تو ڈیل ود دیم. لیکن ڈسپائٹ کرٹیسزم پروونسز کی ہیو پرفارمڈ ویل پوسٹ 18th امینڈمنٹ. اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہیلتھ کیئر سروسز میں امپرومنٹ آئی ہے، اسپیشلی پنجاب کے اندر. آپ کے ایجوکیشن کے اندر امپرومنٹ آئی ہے KPK پنجاب کے اندر. آپ کی امپرومنٹ آئی ہے ان کلیکشن آف سیلس ٹیکسز آن سروسز. تو دیر ہیز بن امپرومنٹ ان ملٹیپل اریناز. اور سولوشن یہ نہیں ہے کہ آپ 18th امینڈمنٹ کو رول بیک کر کے جو پروونسز کو آٹونومی دی ہے اس کو دوبارہ لے لیں. سولوشن یہ ہے کہ آپ پروونسز کی کیپیسٹی بڑھائیں، آپ پروونسز کو اتنا کیپیبل بنائیں کہ وہ ان سبجیکٹس کے اوپر بھی لیجسلیٹ کر سکیں. آپ کونسل آف کامن انٹرسٹ کو تھوڑا امپاور کریں تاکہ وہ کوآرڈینیشن بٹوین پروونسز کو زیادہ اسموتھ کر سکے اور جو ایشوز ہیں ان کو ریزالو کر سکے. انسٹیڈ آف رولنگ بیک دس امینڈمنٹ دا فوکس شوڈ بی آن انکریزنگ دی کیپیسٹی آف پروونسز، انکریزنگ کوآرڈینیشن بٹوین دا پروونسز، اینڈ دیٹ وڈ ایکچولی ہیلپ پاکستان ٹو موو ٹورڈز اے اسٹرانگر ڈیموکریسی. اب کنکلوڈنگ ریمارکس کے اندر میں آپ کو یہی کہوں گا کہ دا اسپرٹ آف 18th امینڈمنٹ شوڈ بی ویلکمڈ بائی دا پروونشل گورنمنٹس ایز ویل. اور اس کے اندر یہ ہے کہ 18th امینڈمنٹ صرف پروونشل اٹانومی پہ ختم نہیں ہوتی. واٹ اٹ ریکوائرز از پراپر ڈیولیوشن، اور وہ صرف تبھی پاسبل ہے جب آپ لوکل گورنمنٹس کو امپاور کریں گے. آپ نے بھی دیکھا کہ لوکل باڈی الیکشنز ہوئے سندھ کے اندر، کراچی، حیدرآباد کے اندر. اسی طرح سے آپ کے لوکل باڈی الیکشنز ہونے چاہیے، ٹائملی ہونے چاہیے، اور لوکل گورنمنٹس کو امپاور کرنا چاہیے تاکہ پراپر ڈیولیوشن ہو سکے وچ از ایکچولی بینگ ہیمپرڈ بائی پروونشل گورنمنٹس. تو جب تک پروونشل گورنمنٹس بھی اپنا رول نہیں پلے کرتی آف ڈی سینٹرلائزنگ دا پاور دیٹ دے ناؤ ہیو، تب تک دا آئیڈیا آف ریپرزینٹیو ڈیموکریسی، بیٹر گورننس وہ اچیو نہیں ہو سکتا. سو دیٹ از ویری امپارٹنٹ اینڈ دیٹ از سم تھنگ دیٹ وی وڈ کنکلوڈ آن.
And that is the end of this lecture. Thank you for listening. For more information, you can reach out to me on my Facebook and Instagram account. And do subscribe to this channel. Do like this video. Do share it with your friends. And do comment what your viewpoints are. If there is something more that you want added to these lectures, I'd be happy to address those issues. And اگلے lecture تک کے لیے آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.